الحمدللہ هو الفقہ الاکبر والجامع الکبیر لزیادات فیضہ المبسوط الدرر والغرر بہ الہدایہ ومنہ البدایہ وإلیہ النہایہ بحمدہ الوقایہ والنقایۃ الدرایہ وعین العنایہ وحسن الکفایہ والصلاة والسلام علی الامام الاعظم للرسل الکرام مالکی وشافعی احمد الکرام یقول الحسن بلا توقف محمد الحسن ابو یوسف فإنه الأصل المحيط لكل فضل بسيط ووجيز وبسيط البحر الزخار والدر المختار وخزائن الأسرار وتنوير الأبصار ورد المحتار على منح الغفار وفتح القدیر وزاد الفقیر وملتقى الابہر ومجمع الانہر وکنز الدقائق وتبیین الحقائق والبحر الرائق منہ یستمد کل نہر فائق فیہ المنیت وبہ الغنیہ ومراک الفلاح وامداد الفتاح وایداہ الاصلاح والنور الایداح وکشف المضمرات وحل المشکلات والدر المنتقى وینابیع المبتغى وتنویر البصائر وظواہر الجواہر البدائع النوادر المنزہ وجوبا عن الاشباہ والنظائر مغنی السائلین ونصاب المساکین الحاوی القدسی لکل کمال قدسی و انسی الکافی الوافی الشافی المصفى المصطفى المستصفى المجتبى المنتقى الصافی عدت النوازل وانفع الوسائل لاسعاف السائل بعیون المسائل عمدۃ الاواخر وخلاصۃ الاوائل وعلى آلہ وصحبہ وحزبہ مصابیح الدجا ومفاتیح الہدی لا سیما الشیخین الصاحبین الآخذین من الشریعۃ والحقیقۃ بکلا الطرفین والختنین الکریمین کل منہما نور العین ومجمع البحرین وعلی مجتہدی ملتہ وائمۃ امتہ خصوصاً الارکان الاربعہ والانوار اللامعہ وابنہ الاکرم الغوث الاعظم سنیو بولو تحیہ جے تو ذرا خطبے وابنہ الاکرم الغوث الاعظم ذخیرۃ الاولیاء وتحفۃ الفقہاء وجامع الفصولین فصول الحقائق والشرع المہذب بکل زین وعلینا معہم وبہم ولہم یا ارحم الراحمین آمین آمین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ جل وعلا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا صدق اللہ العلی العظیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا من جاء بالاحکام والحدود والصلاۃ والسلام علیک یا سر کل موجود. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا عرب دے راج دلارے فاتح بدر ہنین دے حضور نظرانہ عقیدت پیش کرن تو بعد قرآن مجید برہان رشید دے جنہ لفظاں دی تلاوت دا شرف حاصل کیتا. مفہوم اردو ترجمہ کنز الایمان اور اللہ عز و جل کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں پھٹ نہ جانا. سامعین ذی احتشام، اس آیت کریمہ میں اللہ جل و علا نے
زمانے والوں کو فرقہ واریت سے بچنے اور اللہ کی رسی تھام کر اس کی رحمت کا حقدار بننے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ دے اندر ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ دی رسی نو مضبوطی نال تھام لو اور آپس دے اندر تفرقہ بازی، ایکسٹریمزم اور ٹیررزم، دہشت گردی و انتہا پسندی دا شکار نہیں ہونا، بلکہ مسلک محبت و پیار وچ داخل ہو کے جنت وچ جان لئی تیار ہو جانا۔ اج اسی اللہ دی اس رسی حبل اللہ دی معرفت حاصل کریں گے کہ او حبل اللہ یعنی اللہ دی رسی کیڑی ہے جس نو تھامن والا انتہا پسندی، دہشت گردی، تفرقہ بازی دا شکار نہیں ہوندا، بلکہ رب دی رحمت دا حقدار بن کے جنت وچ جان لئی تیار ہو جاندا ہے۔ اس رسی دی تعارف دی ضرورت اس واسطے بھی ہے کہ آج فتنیاں دا دور ہے، گھر گھر فتنہ ہے، گلی گلی فتنہ ہے، شہر شہر فتنہ ہے، ہر زمانے دا کونا کونا فتنے دے اندر گھر چکا ہے۔ ایک گھر دے اندر چار بھائی نے تے چاروں علیحدہ علیحدہ مسلک دے پیروکار نظر آندے نے، ایک بھائی دوسرے بھائی دا جنازہ پڑھن لئی تیار نہیں۔ ایسے وچ ضروری ہے کہ اس رسی دی معرفت بھی دتی جاوے تے اس رسی دے طریقے تے چل دے ہویا امت مسلمہ دی کشتی دا بیڑا پار لاؤن والیاں دی بھی پہچان کروائی جاوے، تاکہ امت مسلمہ پھر سے نشأت ثانیہ اور ریوائیول کے رستے پر گامزن ہو کر امام مہدی کی فوج میں شامل ہو جائے۔ یار بیلیو گل لے آ بھئی قبلہ پروفیسر عمران بشیر صاحب میرے استاذ محترم نے اور سید الطاف شاہ صاحب دے بھی استاذ گرامی نے۔ ہن تسی آکھو گے بھئی جدو استاذ گرامی تقریر کر رہے سن تے شاگرد آمین تے جزاک اللہ سبحان اللہ کہہ رہا سی، تے ہن جدو شاگرد تقریر کر رہے تے استاد نعرے لا رہے تے تسی سارے چاول ہی کھانا ہے۔ یہ گل سمجھ چاہ رہی ہے تے سبحان اللہ ماشاءاللہ تے آکھی جاؤ۔ میں انتہائی مشکور ہوں قبلہ پیر سید جعفر حسین شاہ صاحب کا بھی، الطاف حسین شاہ صاحب کا بھی، اور ان کے والد گرامی جو دنیا سے پردہ فرما گئے کامل ولی تھے، ان کی بھی اللہ قبر پر کروڑا کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے کہ آج ہم سب مل جل کر اکٹھے ہوئے۔ مجھے پہلی بار آپ کی زیارت کا موقع نصیب ہوا تو ذرا تسی بھی تو پیار دکھاؤ نا، عشق ایک طرف ہو تو سزا دیتا، سزا دینا نہ دیو نا، تسی تو ویسے ہی دریا دے کنڈے تے رہندے ہو، بندہ دریا دے کنارے تے ہوئے تے پروں بندے نو ساتھ مارے یار اروار آیا او ٹر پوے تے اے منہ دوسرے پاسے کر لوے تے او اے تے کہہ سکدا ہے نا اروار دا واسی پار نہ ونج نہ راسی او چس میں مار ویسا۔ بھئی جب ادھر کھڑے ہیں اس طرف کھڑے ہیں اس طرف والے کو آواز دی، اب وہ آ رہا ہے تو چہرہ تو نہ پھیر تے تسی بھی ہوئی کام کیتا ہے۔ بھئی جدو بیڑی اد وچکار گئی مگروں تسی کیا بھی ہن مولوی ہوری ٹر پے نے آپا منہ ادھر نو کر لو۔ یہ تہاڈا بھی کام ہے، نال نال اپنی داد دیندے رہو، محبت کردے رہو، کیونکہ عشق ایک طرف ہو تو سزا دیتا ہے، عشق گر دونوں طرف ہو تو مزہ دیتا ہے۔ آؤ ذرا جڑی آیت کریمہ تلاوت کیتی اس دی تفسیر سماعت کرو، پھر انشاءاللہ مختصر دی ڈسکرپشن، انٹرپریٹیشن اینڈ دی کنکلوژن نتیجہ بھی نکلے گا۔ پر رکھے سکے پھکے مومن جس پنڈ وچ ایک بھی مرد نہ ہوئے جے سینے وچ درد نہ ہوئے وہ تو رب نو بھی چنگے نہیں لگتے۔ وہ بھی فرماتا ہے یحبہم و یحبونا، مجھے وہ چاہیے جو مجھ سے پیار کرنے والے ہوں، میرے محبوب بنو۔ لہذا خطیباں نو یہ بیماری ہوندی ہے بھئی وہ اے چاہندے نے کہ جنہاں نال اسی مخاطب ہیں کوئی او بھی ذرا توجہ دکھاؤں۔ آؤ ذرا آیت کریمہ کو سمجھیں۔ اللہ فرماتے ہیں واعتصموا، مضبوطی سے تھام لو حبل اللہ، اللہ کی رسی کو۔ لو بھی ہن کوئی رسی کسے نو لٹکدی تے نظر نہیں ہوندی نا کہ کوئی بھجیا جاوے تے اونوں جا کے چمبڑ جاوے تے آکھے جی میں اللہ دی رسی نو تھام لیا ہے لہذا میں تفرقہ بازی تو بچ جاواں گا، میں دہشت گردی تو بچ جاواں گا، میں انتہا پسندی تو بچ جاواں گا، میں رافضیت و خارجی
وہابیت و نسبیت و نجدیت و قادیانیت کے طوفان کی طغیانی سے بچ جاؤں گا۔ اب چاہیے کہ اس رسی کا تعارف پیش کیا جائے کہ وہ کون سی رسی ہے جسے تھامنے والا ہر ایک عذاب سے پناہ میں آ جاتا ہے، رب کی رحمت کا حقدار بن جاتا ہے۔ ہر چند کے بے شمار مفسرین کرام نے حبل اللہ دی تفسیر کی تھی، فرمایا اللہ دی رسی تو مراد ہے، اللہ دی رسی تو مراد ہے، کسی نے کہا دے تو مراد قرآن ہے، کسی نے کہا دے تو مراد نماز ہے، کسی نے کہا دے تو مراد فلاں ہے، لیکن میں اج تواڈے سامنے اس حبل اللہ دی تفسیر جس ہستی دی زبان وچوں بیان کرنا چاہ رہا ہاں او کوئی عام مفسر نہیں کہ جدی رائے پتہ نہیں اللہ دی بارگاہ وچ قبول ہوے یا نہ ہوے۔ جب کوئی عام مفسر ہوتا ہے نا قرآن کی تفسیر کرنے والا، تو اگر اس کی رائے یا اس نے جو قرآن کے لفظ کا ترجمہ اور تشریح کیا ہو اگر رب کی منشا اور مراد کے مطابق ہو تو فابہا قبول کر لیا جاتا ہے، اگر وہ اللہ دی منشا تے مراد دے مطابق نہ ہوئے تے اس جہان وچ بھی بڑے بڑے لوگوں نے قرآن دی تفسیراں کیتیاں، معاذ اللہ قرآن دے لفظاں دے غلط ترجمے کیتے، غلط تشریحات کیتیاں، رانگ انٹرپریٹ کیا، رانگ انٹرپریٹیشن کی، جس کی وجہ سے آج تفرقہ بازی پھیلی ہوئی ہے۔ تفرقہ بازی دی مین وجہ یہی ہے کہ ترجمے دے اندر ڈنڈی ماری گئی، کیونکہ قرآن دے زیر زبر دے اندر تو ڈنڈی ماری نہیں سی جا سکتی، ڈنڈی وجنی سی ترجمے، جدو ترجمے وچ ڈنڈی وجی تے جڑا جڑا جس ترجمے تے لگیا او دا فرقہ وکھرا ہو گیا۔ اج میں تانوں جس مفسر دی زبان وچوں حبل اللہ دی تفسیر بیان کرنی ہے، انشاءاللہ ڈنڈی مارن والے منہ چھپاون گے تے اللہ رسول دے نال محبت کرن والے کھلے دل نال ٹرتے جاون گے تے کہندے جاون گے اج سانو اس رسی دی معرفت حاصل ہو گئی ہے جدا تھامن والا کسے تفرقے دا شکار نہیں ہوندا بلکہ اللہ رسول دے فضل دا حقدار بن کے جنت وچ جان لے جائے۔ اس تو قبل کہ میں اس مفسر دی تفسیر بیان کراں، میں اس مفسر دا مقام دسنا چاہنا وا کہ اسلام دے اندر اس ہستی دا کتنا مقام ہے، تاکہ جویں کوئی ہستی قابل قدر ہوے نا تے او دی رائے بھی اتنی قدر رکھدی ہے، او دے منہوں نکلے ہوئے لفظاں دی بھی اتنی قدر ہوندی ہے۔ جس مفسر دی زبان وچوں اج میں حبل اللہ دی تفسیر بیان کرنی ہے او مفسر کوئی عام نہیں، امت محمدیہ دے اندر اس نو مجتہد امام دا درجہ حاصل ہے۔ بھئی مجتہد دا ترجمہ کرنا میرا کام ہے، سمجھنا انشاءاللہ تہاڈا کام ہے اور سمجھ وچ آوے گا۔ ہن تسی پوچھو مولوی جی لفظ مفسر ایڈا اوکھا سی، او تے اسی زور شور لا کے سمجھ لیا، پر مجتہد او دے نالوں بھی اوکھا لفظ ہے۔ چلو جی انٹرنیٹ دا زمانہ ہے، تسی پلے سٹور تے جاؤ، سادہ جی اردو لغت ڈکشنری کوئی بھی ڈاؤن لوڈ کرو، او دے اندر لفظ لکھو میم جیم تا ہا دال مجتہد، تے پھر او دا معنی ویکھو، جو معنی آئے گا میں مصباح اللغات سے اردو میں مفہوماً پیش کرنے لگا ہوں۔ مجتہد اسلام وچ اس ہستی نو کہندے نے جیڑا اگر قرآن پاک دے کسے لفظ دا کوئی ترجمہ کر دے وے یا تشریح بیان کر دے وے یا حدیث دی کوئی ڈسکرپشن دے دے وے، اللہ تعالیٰ نو او مجتہد ایڈا چنگا لگدا ہے جے او دی بیان کیتی ہوئی تشریح تفسیر اللہ دی منشا تے مراد دے مطابق ہوئے۔ رب آندا ہے ایک نہیں دو نیکیاں لکھو فرشتے ہو، ایک نیکی اس گل دی کہ مجتہد میری منشا تے مراد نو پا گیا ہے، تے ایک نیکی اس گل دی کہ اے مینوں چنگائی بڑا لگدا ہے۔ یعنی مجتہد اللہ کا محبوب ہوتا ہے، اللہ کا چنا ہوا ہوتا ہے، اللہ کا پسندیدہ ہوتا ہے۔ تو جس مجتہد دی زبانی میں تفسیر بیان کرنی ہے او مجتہد اللہ دے ہاں درجہ رکھدا ہے جے دے منہوں نکلیا قرآن دی تشریح وچ ایک ایک لفظ تے ایک ایک حرف اللہ نو ایڈا پیارا لگدا ہے، اگر وہ اللہ دی منشا دے مطابق ہوئے۔ رب فرماندا ہے دو نیکیاں لکھو، تے اگلی گل بڑی وڈی ہے، اللہ نہ کرے اگر او دے منہ نکلیا کوئی لفظ یا قرآن دا ترجمہ اللہ دی منشا تے مراد دے مطابق نہ ہوئے، اللہ فرماندا ہے فرشتو پھر بھی ایک نیکی لکھ دیو کیونکہ مینوں یہ پیارا ہی بڑا لگدا ہے۔ سوچو پھر اس ہستی دا کی مقام ہوئے گا کہ جیدے کولوں اگر فکر و نظر وچ غلطی واقع ہو جاوے تو رب آندا ہے نیکی لکھو۔ نہیں میں شاید سمجھا نہیں پا رہا یا تسی سمجھنا ہی نہیں چاہ رہے۔
بھائی اس ہستی دا کی مقام ہوئے گا کہ جے دی فکر و نظر اجتہاد اندر اگر غلطی واقع ہو جاوے تو رب آندا نیکی لکھو، تو جدو نیکی کردا ہوئے گا رب کیوں نہ ایک دے بدلے دو نہ لکھواتا ہوئے گا۔ آؤ پھر اس ہستی دا نام سنن تو پہلا تھوڑا جہا اور سن لو تاکہ گل سوکھی ہو جائے۔ وہ ہستی اسلام دے اندر آپ بھی مجتہد ہے، تو فقط آپ مجتہد نہیں، او دا خاندان ایڈا اونچا ہے کہ اسلام وچ او دا باپ بھی مجتہد ہے، یعنی اللہ نو او آپ بھی پیارا ہے تے او دا باپ بھی پیارا ہے۔ گل جے اگے جائے گی او آپ بھی مجتہد ہے تے او دا باپ بھی مجتہد ہے، حتیٰ کہ او دے باپ دا باپ یعنی دادا بھی مجتہد ہے، حتیٰ کہ او دے دادے دا باپ یعنی پردادا بھی مجتہد ہے، حتیٰ کہ او دے دادے دے باپ دا باپ یعنی دادے دا دادا بھی اللہ دا محبوب ہے۔ سرو او پھر کیڑی ایڈی پیاری ہستی ہے جہدے منہ اجے قرآن دی تفسیر شروع نہیں کی تھی، وہ کوئی 5 تن دی نسبت نال 5 گھنٹے دے اہل بیت دی شان سنو نا یار۔ تسی تے ہونے ہی تھکے تھکے لگدے پئے ہو، تسی مینوں لگدا ہے بہت زیادہ سفر کیتا ہے، چلو کوئی نہیں اللہ خیر فرمائے گا، گل نو سمجھیا جے۔ وہ ہستی کون جو آپ بھی مجتہد، ان کا باپ بھی مجتہد، ان کے باپ کا باپ بھی مجتہد، حتیٰ کہ ان کے باپ کا باپ بھی مجتہد، حتیٰ کہ ان کے دادے کا دادا بھی مجتہد۔ میں ان نام لے لگا تے ویکھنا کیڑا سنی جنہیں ساری زندگی انہاں دے نا دے جو ہے وہ لنگر تے کھادے، پر اج نا سن کے تے نیویں سن جائے، انشاءاللہ ایمان کھل جائے گا۔ او جڑا آپ مجتہد ہے تے او دا باپ تے دادا تے دادے دا باپ تے دادے دا دادا بھی مجتہد ہے، او دا نام ہے امام جعفر الصادق۔ امام جعفر سنیو، ساری زندگی امام جعفر صادق دے کونڈے کھادے، اج انہاں دے نام تے ہاتھ نہیں چک سکتے یار۔ امام جعفر الصادق، آج میں ان کی زبان سے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا حبل اللہ دی تفسیر بیان کرن لگیا، پر سنو تو صحیح نا امام جعفر صادق دا اللہ دے ہاں کی مقام ہے، اے آپ بھی مجتہد ہے تے انہاں دا باپ بھی مجتہد ہوندا ہے۔ بھائی جیڑی گل منہ کڈے رب آندا ہے ہن بس لے، اس تو سوکھی پنجابی تے شاید میرے ابا حضور بھی نہ بولن یار، تے جے ہن بھی سمجھ نہ آوے تے پھر میں کی کر سکنا، پھر انگلش چ ہی تقریر شروع کر لیں گے، چلو اور نہیں تے بیٹھ کے ہسی تے جاؤ گے نا، تے جے سمجھ آ رہی ہے تے پھر بولی جاؤ انشاءاللہ اللہ خیر فرمائے۔ امام جعفر صادق آپ بھی مجتہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام دونوں جائز ہیں۔ امام جعفر صادق آپ بھی مجتہد اور ان کے باپ امام محمد باقر بھی مجتہد اور ان کے دادا امام زین العابدین بھی مجتہد اور ان کے دادا کے باپ امام حسین شہید کربلا بھی مجتہد اور ان کے دادا مولا علی شیخ خدا۔ اور سنیو ہن تے بولو، ساری زندگی 5 تن دے نام دے لنگر کھادے، کئی بندے جے گوڈے گوڈے مل گئے چھڑ دیو گوڈے، کچھ نہیں ہوندا، بولو اہل بیت دے نا تے انشاءاللہ سینہ بھی نور نرا نور ہو جائے گا۔ میں کوئی گپ باتا ہوں، سنیوں کا امام تاجدار بریلی اور شاہ امام احمد رضا خان سوتے بیٹھتے اٹھتے جاگتے، صبح کرتا ہے شام کرتا ہے، اہل بیت کی محبت میں اپنی صبح شام کرتا ہے، زمانے والوں کے نام یہ پیغام کرتا ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانا۔ بولو سنیو بولو، تہاڈی چوپی تے تانوں لے لتھی ہے، جے اے چوپ نہ ہوندی تے پھر ختم نبوت تے ڈاکا مارن والے جمدے۔ ہن نہ بولیا جے کتے فوت ہی نہ ہو جائیے یار، اور میں پتلا یا مولوی میری اتنی آواز نکلتی، تہاڈی کیوں نہیں نکلتی پئی یار؟ اج قبلہ شاہ صاحب نے ایک ماڑا جہا مولوی لب کے لیندا، انہاں نے اگے شیراں دی تقریراں سن دیو، اج تیلی پہلوان دی سنو، ذرا توجہ کریا جے۔ امام جعفر صادق نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ حبل اللہ دی تفسیر بیان کی تھی، فرمایا زمانے والوں سنو، وہ رسی جس کا دامن تھامنے والا ایکسٹریمزم اور ٹیررزم، انتہا پسندی اور دہشت گردی اور تفرقہ بازی کا سیکٹیرینزم کا شکار نہیں ہوتا، اللہ اس کے رسول کے فضل اور رب کی رحمت کا حقدار مان کے
جنت میں جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ فرمایا حبل اللہ کا معنی کیا ہے؟ فرمایا نحن اہل البیت، اہل بیت نال پیار کرنے والے بولو تو صحیح نا یار۔ فرمایا او رسی جدا تھامن والا کدی تبرکہ بازی دا شکار نہیں ہوندا۔ فرمایا نحن، ہم ہیں اہل البیت، حضور دے گھر والے۔ سبحان اللہ، ہن بھی کوئی نہیں بولدا نبی دے گھر والےاں دے نام تے۔ نحن اہل البیت، ہم ہیں حضور کے گھر والے۔ گویا کہ آیت دا ترجمہ یہ بنا کہ جیڑا نبی دے گھر والوں دا دامن تھام لے گا او کسے تفرقے دا شکار نہیں ہوندا، بلکہ رب دی رحمت دا حقدار بن کے جنت وچ جان لئی تیار ہو جاندا۔ اچھا تسی سوچو کہ بھی شاید امام جعفر صادق آپ پہلے بیعت سن، انہوں نے کہا بھی چلو گھر چی تفسیر کر لیے۔ نا نا نا، یہ وہ ہیں جن کے نانا جان کے آنگن وچ قرآن نازل ہویا۔ سبحان اللہ، انہاں تو ود کے کون قرآن دا ترجمہ تشریح جاندا ہے؟ آؤ امام جعفر صادق کی بات کے لیے ریلیونٹ ٹو ٹاپک قرآن کی آیت کے ساتھ ایک حدیث اس کی انٹرپریٹیشن میں دینے لگا ہوں، جس سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ امام جعفر صادق نے جڑا حبل اللہ دا معنی کیتا کہ حبل اللہ تو مراد نبی دے اہل بیت نے جڑا انہاں دا دامن تھامے گا، کائنات دے اندر وہ کسے بد مذہبی دا، کسے گمراہی دا، کسے تفرقہ بازی دا، کسے دہشت گردی دا، کسے انتہا پسندیدہ شکار نہیں ہوندا، بلکہ رب دی رحمت دا حقدار بن جاتا ہے۔ آؤ حدیث پاک موجود ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع دے موقع تے سارے زمانے دے لوگوں نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم بہی لن تضلوا کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی۔ او کما قال علیہ السلام، میری دوڑے سلوڑے سننے والی قوم حدیث سن کے بھی سبحان اللہ کہہ جائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یا ایھا الناس، حضور نے اپنے آخری خطبہ کے اندر 1 لاکھ کم و بیش 30,000 صحابہ دی جماعت کا مجمع ہے، حضور فرمایا یا ایھا الناس، فقط صحابہ نے مخاطب نہیں کیتا، قیامت تک آنے والے انسانوں نے مخاطب کر کے فرمایا انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم بہی لن تضلوا۔ فرمایا میں تانوں کوئی شے دے کے جا رہا ہوں، اگر تسی اس شے نال وابستہ ہو گئے، اس نو مضبوطی نال پکڑ لیا، لن تضلوا، ہرگز گمراہ نہیں ہو گے۔ آئے آج میں تانوں گمراہی تو بچن دا نسخہ دین آیا ہوں۔ بولو سنیو بولو، اسی تے الحمدللہ پہلے ہی اہل جنت ہاں، اہل سنت الحمدللہ پہلے ہی اہل جنت نے، پر میں تانوں مزید پکا پیڑا کرنا چاہنا ہاں تاکہ تانوں پتہ لگے جڑی راہ تے تسی چل رہے ہو 100% سچی ہے۔ حضور فرمایا آج میں تہاڈے کولوں 2 چیزاں چھڑ کے جا رہا ہوں، ایک روایت میں یہ ہے فیکم الثقلین، 2 باری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جنہاں دا دامن تسی تھام لیا۔ حضور کہہ رہے ہیں لن تضلوا، ہرگز گمراہ نہیں ہوو گے۔ فرمایا کیڑیاں کیڑیاں چیزاں؟ فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن، و عطرتی اہل بیتی۔ حضور فرمایا ایک قرآن چھڑ کے جا رہا ہوں تے ایک اپنا خاندان۔ اے بولو تو صحیح نا یار، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، میں چونکہ اور طریقے سے پڑھ رہا ہوں تو مفعول بنا رہا ہوں تو کتاب اللہ ہی بھی جائز ہے، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی۔ حضور فرمایا میں اللہ دی کتاب چھڑ کے جا رہا ہوں تے اہل بیت اپنے چھڑ کے جا رہا ہوں، جڑا انہاں دونوں دا دامن مضبوطی نال تھام لے گا کبھی تفرقہ بازی دا شکار نہیں ہوگا۔ اگوں گل سنو انشاءاللہ چس آئے گی۔ قبلہ استاد گرامی میں سوچن لگ پیا بھئی 1,30,000 صحابہ کرام علیہم رضوان سارے ہی جنتی؟ سبحان اللہ، نہیں بول دے یار، نہیں بول دے، سارے ہی جنتی، جنتی صحابہ موجود ہیں، اور حضور صحابہ دی موجودگی وچ قیامت تک آن والے مسلمانوں نو کہہ رہے ہیں کہ میں تواڈے وچ قرآن چھڑ کے جا رہا ہوں تے اپنا خاندان یعنی اہل بیت چھڑ کے جا رہا ہوں۔ میں سوچی پہ گیا بھئی ہر مقام تے حضور اہل بیت دے نال صحابہ دا بھی تذکرہ کردے سن، حتیٰ کہ حضور مجمع وچ تشریف فرما ہوندے تے جے پوچھ لیندے بھئی کیڑا بندہ ہے جڑا اج میرے مجمع، میرے جلسے، میری مجلس، میری صحبت وچ آن تو پہلا اللہ دی رضا دی خاطر کسے بیمار دی تیمارداری کر کے آیا، تے سارے صحابہ چپ، قال ابو بکر انا،
نہیں بول دے یار، نہیں بول دے. قال ابو بکر انا، حضور کہتے ہیں یہ سعادت مجھے ملی ہے. سرکار نے 5 سوال کیتے، کیڑا خوش نصیب ہے جڑا اج میری صحبت وچ اصحاب صفہ دے اس چبوترے تے آن تو پہلا کسے مریض دی تیمارداری کر کے آیا ہے. سارے صحابہ چپ. حضور فرمایا کہ کون آیا ہے؟ ابو بکر بولے آنا. حضور نے پوچھا آج کون رضائے الہی کے لیے برادری تے رشتہ داری دی خاطر نہیں جنازہ پڑھ کے آئے؟ سارے صحابہ خاموش. قال ابو بکر آنا. حضور پوچھا آج کون یتیم دے سر تے ہاتھ پھیر کے پھر میرے مجمع وچ آئے؟ سارے صحابہ چپ. قال ابو بکر آنا. حضور جو بھی پوچھا ابو بکر کہنے سونیا اے سعادت مینوں بھی ملی. حتیٰ کہ وہ ویلا آ گیا جدو حضور اعلان فرمایا لویتو زینا ایمان ابی بکر مع جمیع امتی لراجہا. فرمایا قیامت والے دیہڑے اگر ابو بکر دے ایمان دا وزن کیتا گیا تے ایک پلڑے وچ ابو بکر دا ایمان تے دوسرے پلڑے وچ جناب عمر فاروق تو لے کے امام مہدی تک ساری امت دا بھی ایمان ہویا نا تے ابو بکر دے ایمان دا پلڑا بھاری ہو جائے گا. لویتو زینا وفی روایت لو وزینا ایمان ابی بکر ما جمیع امتی. میں سوچ وچ پہ گیا اے سونے ابو بکر بھی موجود ہیں، ان عمر ربن الخطاب سراج اہل الجنہ وہ بھی موجود نے، عثمان ابن عفان جے دے لئی حضور ساری رات دعا کی تھی اے اللہ میں عثمان تو راضی، تو بھی اے دے تو راضی ہو. وہ بھی موجود نے. وہ حضرت علی المرتضی شیر خدا جسے حضور کہیں انت اخی فی الدنیا والآخرہ وہ بھی موجود نے. لیکن حضور فرماندے نے میں تواڈے وچ قرآن تے اپنا خاندان چھڈ کے جا رہا ہوں. بھئی سارے غور و فکر نال ادھر ادھر تک لو، ویکھ لو. جو صاحب تشریف لائے ہیں موسٹ ویلکم، مرحبا، خوش آمدید. لیکن سبحان اللہ ذرا پیار سے کہو. اچھا گل ویسے سمجھن نال ہوندی جے، ضروری اے نہیں ہوندا بھی مولوی آوے کان تے ہاتھ رکھے تے دوڑے مائی سناوے تے آکے تیریاں تک کے اداں میں مرید ہو پھر تسی بڑے بھائی خوش ہووگے. تے جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں یار چلو اللہ دی رضا دی خاطر سنو تو صحیح. ابھی تو میں تمیزی گفتگو دے رہا ہوں یار. ہاں جی جی سبحان اللہ. وہ آدھے ہاں جی وہ آدھے جی تے تواڈے واسطے عید ہونی چاہیے ہے نا. آل نبی کی دید کریں اور خاندان نبی کی شان بھی سنیں اور صحابہ اہل بیت کا مقام بھی سنیں. اچھا سوچنے کی بات ہے کہ 1,30,000 کے صحابہ کی جماعت میں حضور کہہ رہے ہیں کائنات تک آنے والے مسلمانوں میں تواڈے وچ قرآن تے اہل بیت چھڑ کے جا رہا ہوں. اس مقام تے حضور نے اصحاب دا ذکر کیوں نہیں کیتا؟ آؤ ایک ایگزامپل سے مثال سے سمجھانے لگا ہوں. مثال ہوندی ہے سمجھان واسطے تاکہ گل سمجھ وچ آ جاوے. اس واسطے کہ حضور دی نگاہ نبوت جو جاندی سی اس لیے حضور نے فرمایا میں اس نے ایک مثال نہ سمجھانا چاہنا ہوں. مثال کے طور پر ہمارے یہاں شہزاد بھائی بیٹھے تھے، وہ اگر کوئی ایک پروڈکٹ تیار کریں، ایک فیکٹری لگائیں، اس میں بسکٹ تیار کرنا شروع کریں، اس بسکٹ کا 1000 آئٹمز بن جائیں، 1000 پیس بن جائیں، پھر انہوں نے پیک کرن ڈبیاں دے اندر، ایک ڈسٹریبیوٹر رکھن، ایک سیل مین رکھن اور کہن کہ اس نو مارکیٹ دے اندر سیل کر کے آ پچھوں 1000 پیس بنان تو بعد شہزاد بھائی وہ پروڈکشن بند کر دیں تو جڑا 1000 پیس بن چکے ہے اس نو مارکیٹ وچ سیل کرنا شروع کر دیتا جاوے. ایک ویلا ایسا آئے گا کہ پروڈکشن ہاؤس خالی ہو جائے گا کیونکہ پچھوں پروڈکٹ بننی بند ہو گئی ہے. ایک بھی بسکٹ مارکیٹ دے اندر موجود نہیں رہے گا، سارے بسکٹ ختم ہو جان گے. بلا تشبیہ و مثال حضور دی نگاہ نبوت کے جانتی سی ایک زمانہ میری امت تے ایسا بھی آئے گا کہ جدو امت وچ بظاہر میرا ایک بھی صحابی نہیں رہ جائے گا، ایک بھی صحابی نہیں رہ جائے گا. کیوں؟ کل نفس ذائقۃ الموت کا مصداق بنتے ہوئے سارے صحابہ ایک ایک کر کے دنیا سے بظاہر رخصت ہو جائیں گے. تو پھر میری امت نو قرآن سمجھن لئی قرآن دی کوئی عملی تصویر بھی تے ہونی. میری امت کو قرآن دے احکام سمجھن لئی قرآن دی کوئی عملی تصویر بھی تے ہونی چاہیے ہے، اس دی کوئی عملی تفسیر بھی تے ہونی چاہیے ہے. اس واسطے حضور نے فرمایا یا ایھا الناس، اگر 15ویں صدی ہجری دے اندر کیمبرج یونیورسٹی دے اندر کوئی لیکچرر پروفیسر یا او دا سٹوڈنٹ بھی بیٹھا ہوئے تے او غیر مسلم ہوئے اور او چاہے کہ میں اسلام نو پریکٹیکلی ویکھ کے کلمہ پڑھنا چاہنا ہاں، تو نبی کریم نے فرمایا
اے میرے غلاموں یاد رکھنا صحابہ تو ایک ایک کر کے رخصت ہو جائیں گے، قرآن بھی قیامت تک باقی رہے گا، اور میری اہل بیت بھی قیامت یعنی قیامت کے قائم ہونے تک باقی رہیں گے، کیونکہ صحابی بنتا ہے حضور کو ظاہری آنکھوں کے ساتھ دیکھے، پھر حضور کا کلمہ پڑھے، حضور پر ایمان لائے، انہی آنکھوں میں حضور کا جلوہ سمائے، پھر دنیا سے رخصت ہو جائے۔ پر حضور جانتے تھے میرے اہل بیت ایسے نہیں بنیں گے، اہل بیت تو حسن حسین کے خون کے نسل در نسل منتقل ہونے سے بنیں گے۔ اگر 18 صدیاں بھی گزر گئیں سنہ عیسوی کی، تو جنگ آزادی کے دوران سید کفایت علی کافی نبی کا بیٹا علی کا بیٹا امت محمدیہ نو حسین ابن علی دے فکر و نظر تے عمل کردے ہویا پھانسی دے پھندے دی طرف چل کے بھی اسلام دی صحیح تصویر پیش کردے ہویا دس دے گا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا، اطلس و غم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے پہ جان پر خالی کفن رہ جائے گا۔ نام شہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پنج تن رہ جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور اپنی نگاہ نبوت نال جان دے سن کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جدو میری امت کو بظاہر کوئی صحابی نہیں رہ جائے گا، تو پھر قرآن دی عملی تصویر بھی تے کوئی ہونا چاہیے ہے۔ حسین ابن علی دی طرح سر نیلے تے چڑھا کے نانے دے دین نو بچان والا بھی تے کوئی ہونا چاہیے ہے۔ تو حضور نے یہ اعلان کر دیا یا ایھا الناس، قیامت تک آنے والے لوگوں کسے مذہب نہ تعلق رکھ دے ہو، اگر حضور دے وصال ظاہری تو بعد بھی اللہ دی معرفت پانا چاہتے ہو، میرے اہل بیت دا دامن تھامو، میرے اہل بیت دا دامن تھامو، کیونکہ قرآن دی عملی تصویر اہل بیت نے حضور دا خاندان ہے جڑا انہاں دا دامن تھامے گا۔ امام جعفر الصادق نے فرمایا حبل اللہ سے مراد نحنو اہل البیت، اسیاں نبی دے گھر والے، جڑا ساڈا دامن تھامے گا کدی تفرقہ بازی دا شکار نہیں ہوئے گا بلکہ جنت میں جان لے تیار ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان اہل بیت، حسینیت۔ آؤ ذرا اس سلسلے وچ ایک حدیث صرف اور سن لو تے پھر میں تہاڈے